عبد العزیٰ، جسے ابو لہب کے لقب سے جانا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو ابو لہب نے اپنے پیارے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں اپنی باندی ثویبہ کو آزاد فرما دیا تھا۔ لیکن افسوس، یہی وہ چچا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے نہ صرف یہ کہ انکار کر دیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن بن گیا۔ سامعین، اس کے بیٹوں میں سے 2 بیٹے جن کے نام عتبہ اور عتیبہ تھے، اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا عتبہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا عتیبہ کے نکاح میں تھیں۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ابو لہب اور اس کی بیوی جس کا نام ام جمیل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے۔ اور ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر کہا کہ میرا اٹھنا بیٹھنا تمہارے ساتھ حرام ہے اگر تم نے محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چنانچہ دونوں بیٹوں نے اپنے باپ ابو لہب کے کہنے پر رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی۔ لیکن ابو لہب کا بیٹا عتیبہ وہ شخص تھا جس نے نہ صرف یہ کہ طلاق دی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں بہت بڑی گستاخی بھی کی۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر آپ کے اوپر چیختے ہوئے گستاخانہ انداز میں کہتا ہے کہ میں قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتا ہوں، اور پھر سورہ نجم کی آیتوں کا حوالہ دیتے ہوئے رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ میں اس بات کا بھی انکار کرتا ہوں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر بڑی تکلیف پہنچتی ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گستاخ رسول عتیبہ کے لیے بد دعا فرمائی اور کہا کہ یا اللہ، اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے۔ چنانچہ عتیبہ جب یہ گستاخی کر کے گھر پہنچا تو ابو لہب نے اس سے پوچھا کہ بیٹا تمہارے اور ان کے درمیان کیا بات ہوئی؟ چنانچہ عتیبہ نے ساری بات اپنے باپ ابو لہب کو بتا دی تو ابو لہب نے کہا اللہ کی قسم مجھے تجھ پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کا خطرہ ہے۔ چنانچہ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن ابو لہب اور عتیبہ اپنے لوگوں کے ساتھ ایک سفر میں روانہ ہوا۔ دوران سفر ایک مقام پر قافلے نے پڑاؤ کیا۔ یہ جگہ شیروں کی آماج گاہ تھی۔ چنانچہ ابو لہب نے اپنے لوگوں سے کہا تم میری عمر اور میرے حق کو جانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے عتیبہ کے لیے بد دعا کی ہے۔ اللہ کی قسم میں اپنے بیٹے کو محفوظ نہیں سمجھتا۔ اور عتیبہ بھی اتنا ہی ڈرا ہوا تھا کہ جب اس کے ساتھیوں نے اس کو کھانا پیش کیا تو اس نے خوف کی وجہ سے ہاتھ تک نہ لگایا۔ جب رات ہوئی تو ابو لہب نے کہا سارا سامان ایک جگہ اکٹھا کرو اور اس کے اوپر عتیبہ کا بستر لگاؤ اور بقیہ افراد اس کے ارد گرد چاروں طرف اپنے اپنے بستر لگائیں۔ پھر ناظرین آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک عظیم شیر کہیں سے اچانک نمودار ہوتا ہے اور ہر ایک کے پاس جا کر ان کو سونگھتا ہے، یہاں تک کہ وہ جب عتیبہ کے ارد گرد سب کو سونگھ لیتا ہے تو اچانک اچھل کر سامنے چڑھ جاتا ہے
اور عتیبہ کے منہ کو سونگھتا ہے، پھر اس کی کھوپڑی کو اپنے جبڑوں میں لے کر اس کے پورے سر کو چبا ڈالتا ہے۔ ابو لہب جب یہ ہولناک منظر دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ کی قسم، میں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور سامعین، یوں گستاخ رسول کا بھیانک انجام ہوتا ہے، اور آخرت کا حساب تو اپنی جگہ باقی ہے ہی۔ سامعین یاد رکھیں، گستاخ رسول سے اگر اس دنیا میں کوئی اللہ کا بندہ انتقام نہ بھی لے پائے تو اللہ یقیناً اس کو کسی عظیم بلا یا انتہائی اذیت ناک بیماری میں مبتلا کر دنیا سے اس ناپاک وجود کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی گستاخ رسول ہے تو وہ سن لے کہ اس کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، اور وہ انتظار کرے اپنے بھیانک انجام کا۔ اور یہ بات بالکل اٹل ہے، جس میں ہمیں کسی بھی قسم کا ذرا برابر شک نہیں ہے۔ دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے فیضان پیڈیا کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔